ایک منٹ یار آپ لوگ خود آپ کو ہلاکن 4-5 دن سے بہت سے کنفیوژنز چل رہے ہیں اور میرے نام سے طرح طرح کی خبریں چل رہی ہیں، اور جس کو جو مرضی آتا ہے وہ اپنے باپ کا راج سمجھ کے میرے لیے کچھ کہہ جاتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو سب کو اوپن یہ فورم دے رہا ہوں، جتنا مرضی آپ کی صحافت کے لحاظ سے سوال میرے سے کرنا چاہیں، اور میں لا الہ الا اللہ سے سب سچ بولوں گا۔ بولیں شاہ صاحب یہ بتا دیجیے، شاہ صاحب میں نہیں ہوں بھائی، میں مرزا ہوں۔ جی جی ایک میں چھوڑو نا یار، شاہ جی ہاں جی۔ کراچی میں سکون ہو گیا ہے جس پہ شکر ادا کیا لوگوں نے، لیکن اب بھی لیاری کے اندر امن کمیٹی کے حوالے سے اور کچھی رابطہ کمیٹی کا ابھی بھی جھگڑا چل رہا ہے۔ اور صفدر سرگی نے باقاعدہ الزام لگایا ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا پہ کہ وہ پشپنائی ابھی بھی کر رہے ہیں امن کمیٹی والوں کی۔ تو کیا امن آج لیاری میں اب تک امن بحال کیوں نہیں ہو سکا؟ اب تو میں منسٹر نہیں ہوں، اب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہوں۔ میں ہر کیپیسٹی میں جب تک میں زندہ ہوں بدماشوں، کرمنلز، مرڈررز، بھتہ خوروں کے خلاف میں کام کرتا رہوں گا۔ صفدر سرکی کو تکلیف اس لیے ہے کہ فلڈ کے ٹائم میں آپ کو یاد ہوگا ایک بلڈر کے گھروں پہ قبضے ہوئے تھے، جو ہم نے ان کے لڑکوں کو زبردستی نکالا وہاں سے، انہوں نے فائرنگ کی، 2 لڑکے ان کے مارے گئے۔ یہ صفدر سرکی کی لیڈرشپ ہے، یہ اس کے ایمز ہیں۔ اور ابھی صفدر سرکی کو اس لیے تکلیف ہوئی ہے کہ اس کا رائٹ ہینڈ مین جو اس کے طرف سے قبضوں پہ بیٹھتا تھا، سہیل ابڑو، وہ پکڑا گیا ہے وتھ ویپنز، بینک ڈکیتی کرنے والا تھا، اس کی پوائنٹیشن پہ بہت سا اسلحہ نکلا ہے۔ یہ تکلیف ہے۔ یہ اگر تکلیف صفدر سرکی کے حواریوں کو اگر ہوگی تو میں یہ تکلیف روز دیتا رہوں گا۔ مرزا صاحب آپ نے کہا کہ میں سچ بتاؤں گا، مگر آپ کے متعلق کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ نے آفاق احمد سے ملاقات کی ہے اور MPM حقیقی کو آپ شہر میں دوبارہ منظم کر کے لا رہے ہیں۔ میں نے 1 دفعہ نہیں، میں نے خدا کی قسم 2 دفعہ کی ہے ملاقات۔ پہلی دفعہ میں نے ملاقات کی جب گورنر صاحب یہاں تھے اور میں چھٹی پہ نہیں گیا تھا، میں منسٹر تھا۔ ملاقات کر کے میں گورنر ہاؤس گیا، نیکسٹ ڈے میٹنگ تھی کور کمیٹی جو بور کمیٹی ہو گئی تھی بعد میں اس کی، وہاں پہ تو ادھر مجھے بڑے سیان پتی کر کے گورنر صاحب اپنے چیمبر میں لے گئے اور میرے منہ میں وہ ڈالنا چاہتے تھے سینٹنس کہ آپ تو نہیں ملے نا ان سے آفاق سے۔ میں نے کہا کون کہتا میں نہیں ملا؟ میں تو ملا، بالکل میں ملا ہوں اور میں ملتا رہوں گا۔ وہ میرا قیدی ہے، میں جیلز کا منسٹر ہوں، میں گیا ہوں ملنے اور میں ملتا رہوں۔ میں ابھی بھی چند دن پہلے بھی میں ملا ہوں۔ میری نظر میں مہاجر قوم جسے کہتے ہیں جو اردو بولتی ہے، ان کا حقیقی لیڈر آفاق احمد ہے۔ اس لیے آفاق احمد ہے کہ اس پہ ایک کیس بھی ثابت نہیں ہو سکا ابھی تک۔ 8 سال سے اس نے جیل کاٹا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے بعد سب سے بڑا اگر اسیر ہے تو آفاق احمد ہے۔ اگر آفاق احمد کرمنل ہے، خراب ہے، بدماش ہے، بھتہ خور ہے، اگر اس نے ماؤں کی گودیں اجاڑی ہیں تو اس سے 100 دفعہ زیادہ الطاف حسین بدماش ہے، کرمنل ہے، اس نے زیادہ جو ہے ماؤں کی گودیں اجاڑی ہیں۔ جب گورنر کو گورنر بنایا گیا تھا اس وقت بھی وہ بھگوڑا تھا، وانٹڈ تھا، اس کو ادھر گورنر بنایا گیا۔ ابھی بھی جتنے بھی ان کے منسٹران ہیں جو آج بڑی بڑی باتیں کہ ورلڈ چاکنگ پڑھو اور یہ ہم الگ صوبہ بنائیں گے، کسی کے باپ میں ہمت نہیں۔ یہ صوبہ اس وقت تھا جب تم لوگ بھوکے ننگے آئے تھے اور اس صوبے والوں نے تم کو پناہ دی تھی۔ ہم سب کی لاشوں پہ گزر کے آپ صوبے کی بات کرو گے۔ اب فرسٹریشن یہ ہے کہ غلط کارڈ کھیل گئے چند اپنے لوگوں کی وجہ سے، اب مار بھی پڑ رہی ہے۔ تکلیف یہ ہے اب پروٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ میں نے قیدی یہاں سے شفٹ کیے ہیں جن میں 10 سزا یافتہ خونی ہیں، قتل کے کیس میں ان کو سزا ہے، 15 اور ان کے ٹارگٹ کلرز اور کرمنلز ہیں۔ اور سولت مرزا کو کون کراچی کا باشندہ ہے جو نہیں جانتا ہے، جس کو سپریم کورٹ تک نے بھی پھانسی کی سزا مینٹین کی ہے؟
उसके कमरे से क्या नहीं निकला है ये मैं कौम के सामने ये मैं बाद में लाऊंगा। अभी मैं उनकी एग्जामिनेशन करवा थैंक रहा यू हूं। थैंक यू बस थैंक यू तो अब मैं कराची वालों को स्पेशली और हैदराबाद वालों को अपील करता हूं, आप अपनी खातिर, पाकिस्तान की खातिर, कराची की खातिर, अपने मासूम बच्चों की खातिर उठ खड़े हों और इन कम वक्तों से अपनी जान छुड़ाएं। बस ओके थैंक यू। मनोहर खुश हो गए तुम? आप लोगों का काम हो गया, चलो मुबारक। आप लोग भी चाहते हो क्या है? मैंने बोला खुशी की दावत थी। अब आपको